دوسری چیز، مسلم بہنوں کی ارتداد کی وجہ، ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ بچپن میں صحیح تربیت نہیں ملتی، دوسری وجہ بچپن میں صحیح تربیت نہ ملنے کی وجہ سے بڑے ہو کر وہی کلچر جو معاشرے کا ہے، جو ماحول میں چل رہا ہے، جس کے بارے میں آج نہیں کل نہیں 1450 سال پہلے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرما دی تھی۔ حدیث پاک میں مسلم شریف کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صنفان من اہل النار، جہنم کے دو گروہ ایسے ہیں، دو جماعتیں ایسی ہیں، لم ارہما، میں نے اپنی زندگی میں انہیں دیکھا نہیں، قوم معهم سیاتون کأذناب البقر، پہلی قسم وہ ہے جن کے ہاتھوں میں گایوں کی دموں کی طرح ڈنڈے ہوں گے، چھڑیاں ہوگی، یضربون بها الناس، وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو مارتے پھریں گے، اس سے مراد ظالم حکمران ہے۔ حدیث کے دوسرے ٹکڑے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام 1450 سال پہلے ارشاد فرماتے ہیں وَنِسَاءٌ قَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَنِسَاءٌ قَاسِيَاتٌ، بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو بظاہر لباس پہنے ہوئے لگ رہی ہیں، عاریات لیکن خدا کی نگاہ میں ننگی ہیں، ممیلات گناہ کی طرف لوگوں کو مائل کرنے والی ہے، مائلات خود گناہ کی طرف مائل ہونے والی ہے، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، ان کے سروں پر ان کے بال اس طریقے سے بندھے ہوئے ہیں جیسے بختی النسل اونٹوں کی کوہان ایک طرف جھکی ہوئی ہوتی تھی۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگی، اور صرف جنت کا دخول ہی منع نہیں فرمایا، آگے آقا فرماتے ہیں ولا يجدن ريحها، جنت کا دخول تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی ہوا جنت کی خوشبو ان کو میسر نہیں ہوگی، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی مسافت تک آتی رہتی ہے، علماء فرماتے ہیں 500 میل تک جنت کی خوشبو پھیلتی رہتی ہے، لیکن یہ عورتیں جو اس طریقے کا لباس پہنتی ہیں جنت کی خوشبو ان کو میسر نہیں ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، میرے بعد یہ لوگ پیدا ہوں گے، اور پہلے ہی کہہ دیا صنفان من اہل النار، جہنم کی دو جماعتیں، جہنم کے دو گروہ۔ آج دیکھ لو، تشریح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صاحب جانتے ہیں، بازار میں دیکھ لو بڑی بڑی عورتیں، نہ سر پر دوپٹہ ہے نہ جسم پورا ڈھکا ہوا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ پہلے تو دیکھا تھا صرف لوگ چڈیا پہن کے، مرد چڈیا پہن کے جو ہے راستوں پر گزرتے تھے، اب تو عورتیں بھی اس لباس میں پھرتی ہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں۔ تو ایک وجہ امت کی بیٹیوں کے ارتداد کی ان کے لباس کا صحیح نہ ہونا۔ کیوں؟ اس طریقے کا لباس پہنے گی تو کیا ہوگا؟ خود حدیث میں فرما دیا مومنات مائلات، لوگوں کو گناہوں پر آمادہ کرے گی، لوگ ان کے عشق میں مبتلا ہوں گے اور یہ اپنی محبت میں پاگل ہو کر
پھر اسلام کا سودا کر دے گی جیسا کہ کر رہی ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ لباس، پورا لباس یہ انسان کی زینت ہے، ادھورا لباس زینت نہیں ہے، عریانیت اور ننگا پن زینت نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے قرآن نے یہ اعلان کیا تھا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، رب ذوالجلال نے تمہارے لیے لباس اتارا، یواری سوآتکم وریشا، انسان کے اعضاء کو چھپانے کا ذریعہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ زینت ہے۔ وریشا، لباس زینت ہے۔ اگر زینت نہ ہوتا تو قرآن یہ بیان نہ کرتا۔ اور آگے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ، تقوی والا لباس سب سے بہترین لباس ہے۔ اگر زندگی میں تقوی ہوگا تو پھر کوئی عریانیت کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ، ننگے پن کے ساتھ گھر سے باہر کا رخ نہیں کرے گی۔ تقوی نہیں ہے زندگی میں، اللہ کا خوف نہیں ہے، خشیت الہی نہیں ہے، جہنم کے عذاب کا ڈر نہیں ہے، کیا ہوگا؟ امریکہ والے ایسے گھوم رہے ہیں، امریکہ نے کتنی ترقی کر لی، یوروپ والے ننگے گھوم رہے ہیں، یوروپ والوں نے کتنی ترقی کر لی۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جا کر کبھی یوروپ والوں سے پوچھو کیا تمہیں سکون مل رہا ہے اس لباس میں؟ پوچھو جا کے، قیامت تک سکون نہیں مل سکتا۔ نبی کی تعلیمات کے خلاف، قرآن کی تعلیمات کے خلاف چلنے والے کو سکون مل جائے، قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ یہ چیلنج ہے، نہیں ہو سکتا، ہے ممکن ہی نہیں ہے۔ کتنے اسباب آپ اختیار کر لو سکون کے، لیکن اصل سکون تو دل کا ہوتا ہے۔ دل بے چین ہے، بے قرار ہے، کہاں سے سکون ملے گا؟ اس لیے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بچپن سے اپنے اولاد کو صحیح لباس پہناؤ۔ اس پر ابھی اور گفتگو کروں گا کہ عورتوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے، اور اپنے اولادوں کو خاص کر کے، آج کل برقعے اتنے فیشنیبل آ گئے، اتنے ماڈرن آ گئے کہ اس پر ایک اور برقع پہننے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھنا، برقع پہننا فرض نہیں ہے، غور سے سننا، برقع پہننا فرض نہیں ہے، برقع پہننا واجب نہیں ہے، پردہ کرنا فرض ہے، پردہ کرنا واجب ہے۔ اگر آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی، آپ کی ماں برقع پہن رہی ہے، اس کے باوجود اگر وہ بے پردہ نظر آتی ہے تو یہ برقع نہیں ہے، فرض ادا نہیں ہو رہا، واجب ادا نہیں ہو رہا۔ قیامت کے دن اس کے ساتھ آپ کی بھی پکڑ ہوگی۔ آپ ایسا برقع لا کر دیتے کیوں ہیں؟ ایسے برقعوں کے لیے پیسے کیوں دیتے ہو؟ ایسے لباس کے لیے کیوں پیسے دیتے ہو؟ پیسے دینا بند کر دو۔ مجال ہے بیوی ایسا کپڑا لے کر آئے، مجال ہے بیٹی باپ کی مرضی کے خلاف کپڑا لے کر آئے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس قدر محبت میں اندھے ہو گئے ہیں، یاد رکھنا، اسے محبت نہیں کہتے، اسے پاگل پن کہتے۔ محبت کی حدود ہوتی ہے، یہ محبت ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے کہ بیوی خرید کر لے آئی تھی، پیسے کما کر مرد دے رہا ہے تو بیوی کی مجال کیسے ہو کہ وہ اسلام کے خلاف لباس اپنے بدن پر پہنے۔ اس لیے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس وقت پورے ہندوستان کے اندر یہ فکر چل رہی ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر وہ ساری خوبیاں، وہ سارا کلچر دوبارہ کس طریقے سے واپس آ جائے جو صحابہ اور صحابیات اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا۔ اگر دوبارہ یہ کلچر واپس آ گیا،
دنیا ہمارے اس کلچر کو دیکھ کر، ہمارے ظاہری اور باطنی سکون کو دیکھ کر اسلام کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائے گی، اور اگر اسی طریقے سے زندگی گزارتے رہیں تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی قرآن پر حملہ کرے گا، کوئی ہماری وراثت کے مسائل پر حملہ کرے گا۔ پچھلی جمعہ کو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ملعون نے قرآن کے خلاف بکواس کی۔ اس ہفتے کے درمیان کے اندر کئی ضلعوں کے اندر رات 10 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک یعنی فجر کی اذان اسپیکر کے اندر نہیں ہوگی، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ کیوں؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ابھی دیکھو 3 منزل فل ہے، روڈ فل ہے، اور فجر میں دیکھو تو مشکل سے 250 ہوتی ہے، اس میں تو 20 ہمارے بچے ہوتے ہیں، باقی سب مصلی کہاں جاتے ہیں؟ قبرستان میں جا کر سوتے ہیں، یا پتہ نہیں بمبئی سے باہر چلے جاتے ہیں، کہاں جا کر سوتے ہیں؟ پھر اسلام پر حملے نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ ایک اور مسئلہ اٹھایا گیا کہ تمام مذاہب کے اندر وراثت کے جو حقوق ہیں، سپریم کورٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے یہ قانون لانا چاہیے کہ جس طریقے سے دیگر مذاہب کے اندر بیٹے اور بیٹی کو یکساں دیا جاتا ہے، اسلام کے اندر بھی یہ سلوک ہونا چاہیے۔ لیکن وہ بیچارے اسلام کی تعلیمات سے ناآشنا ہے، کورے ہیں، اور ہمارا معاشرہ دن بدن اسلامی تعلیمات سے دور ہوتا جاتا ہے، اس لیے ان کو اعتراض کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر ہمارے پاس اسلام کی صحیح تعلیمات ہیں، اگر ہمارے پاس اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل ہے، تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ ہمارے اسلام کے اصولوں پر، ہمارے اسلام کے رولز پر، اس کے قوانین پر کوئی انگلی اٹھا سکے، اس لیے کہ انگلی اٹھانے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اس لیے دوستو ان باتوں کی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔